کراچی سے کوئٹہ جانے کے لیے کسی زمانے میں بولان میل کا چرچا تھا، لیکن نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ بولان میل میں سفر اب سزا بن گئی ہے۔ جب ایک دکاندار سے کوئٹہ کی خوبصورتی پوچھی تو نسوار کی ڈبیا میں لگی آئینے میں چہرہ منہ ٹھیڑا کر کے کہنے لگا، حسن کے لحاظ سے کوئٹہ خوبصورت جگہ ہے، اس سے اور خوبصورت جگہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اچھا، کوئٹہ کی یہ بستہ ہوائیں سیاحوں کو بہت مرغوب کرتی ہیں۔ اچانک دھوپ نکلنے پر کو دامن جگمگا اٹھتے ہیں اور بھیڑ بکریاں چرانے والا گڈریا بھی دلیپ کمار لگتا ہے، جیسے مدھومتی کا مسافر گا رہا ہو۔ کسی زمانے میں یہ ہندو باغ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسلمان ہو کر مسلم باغ بن گیا۔ کان میں ترزئی بلوچستان کے میکدے کا ایک ایسا پیالہ ہے جس میں برف کی ٹکریاں تیرتی رہتی ہے۔ عجائبات میں شمار ہونے والی یہ لائن آس پاس اجڑی ہوئی شکستہ حال عمارتوں کے کنڈر ماضی کے دھندلکے میں کوئی اپنی داستان علم سناتے ہیں، اور کچی مٹی سے بنے گوداموں میں آوارہ کتوں کا راج ہوتا ہے۔ وہ اسٹیشن جو کہ ریلوے کا سرتاج تھا، جس کی تنگ اور برفیلی پٹڑیوں پر ٹرین ملکہ کی طرح ٹمک ٹمک کر نمودار ہوتی تھی، وہ فنا کے گہرے گڈھے میں اب دفن ہو چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا دیکھنے کے شوقین کوئٹہ، قندھار، ایران اور پھر ترکی سے ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ وہ زمانہ اب گزر چکا ہے۔ اب تو اصحاب کاف کی طرح ساری قوم سوئی ہوئی ہے، جب جاگیں گے تو وہ زمانہ اور ہوگا، اور اس زمانے میں شاید نواز، شہباز اور زرداری کے باقیات بھی ڈائنوسار کے باقیات کی طرح ناپید ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اس نے بیڑی کو سلگاتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بلوچی ٹوپی کو سر پر سیدھا کرتے ہوئے رکھ کر چلتا بنا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کی تاریخ ناک میں ہمارا سفر بہت ہی لمبا ہے، جو کہ کراچی، لسبیلا، خزدار، مستونگ، کوئٹہ سے ہوتا ہوا خانوزئی، ٹھنڈا زیارت اور واپسی پر پھر خانوزئی سے کان میں ترزئی، مسلم باغ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس دوران مختلف لنک روڈوں سے گزر کر واپسی آتے ہوئے راستوں سے کراچی کی طرف گامزن ہوں گے، لیکن ایسی پیاری اور تاریخی مناظر کے سیر کے باوجود بھی کیا آپ میری چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کرو گے؟ اور ہاں، چینل پر جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن آل کو اگلی ویڈیوز کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے لازمی پریس کرنا ہوگا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمیشہ کی طرح لمبے سفر کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، تاکہ میرے پیارے پیارے ناظرین اور سامعین تک نہ جائے، اکتا نہ جائے، کہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہوئے اکتا نہ جائیں۔ آج کل برف باری کے نظاروں کے لیے پاکستان بھر سے بڑی تعداد میں سیاح سوات کے معلم جبہ، بحرین، کالام، کاغان اور شوگران وغیرہ کا رخ کر رہے ہیں۔ سفری کمپنیاں بھی بولے بالے لوگوں سے منافع کما کر اس گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، مگر خود اپنے بھروسے پر جانے والے ہی فائدے میں رہتے ہیں۔ چاہے اس میں زیادہ پیسے بھی لگ جائیں تو الزام خود پر ہی آتا ہے، لیکن ایک نیا تجربہ بھی منافع کے طور پر حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج کا سفر بھی لمبا ہے، اس لیے یہ بھی کراچی سے کوئٹہ تک کا سفر پہلے حصے میں، جبکہ کوئٹہ سے بقیہ سفر اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ تو یہ چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ آج ہم آپ کو بلوچستان کے آسان اور کم خرچ راستوں کے ذریعے ان وادیوں میں لیے چلتے ہیں جہاں کی خوبصورتی نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے۔ وہاں جا کر یہ عجائبات بکھرے پڑے ہیں، مختلف رنگوں سے مزین ثقافت، ذائقے دار کھانے اور موسم کی دل فریبیاں چند دنوں کے لیے یقین نہیں کرنے دیتی کہ ہم پاکستان میں ہیں۔ کراچی سے کوئٹہ جانے کے لیے ریل کا سفر ایک خواب بن چکا ہے۔ کسی زمانے میں بولان میل کا چرچا تھا، کوئٹہ چمن جانے والے سامان سے لدے آتے جاتے تھے۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ اب اس ٹرین میں سفر کرنا ایک سزا بن چکا ہے۔ سٹی اسٹیشن کراچی سے نکلنے کے بعد مسافروں کی یادداشت جواب دی جاتی ہے، جگہ جگہ رکتی ہے، رونق شہروں میں سانس لیتی، میدانوں میں لڑکڑاتی، گائیں گوٹوں میں بلک آتی۔ صبح کے وقت یہ ٹرین لاڑکانہ پہنچ کر سانس لیتی ہے۔
اور پھر دن بھر سرنگوں میں سوئی دھاگے کی طرح مسافروں کو پروتی پورے 30 گھنٹے بعد کوئٹہ کے اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو بیشتر مسافر ہوش کو بیٹھتے ہیں کہ اس دوران ڈائننگ کار نہ ہونے کی صورت میں بھوک اور پیاس بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کورونا کے باعث اس سے بھی بند کر دیا گیا تھا۔ کوئٹہ پہنچنے کے لیے اب خوبصورت لگژری بسیں دستیاب ہے جو 2 سے 3 ہزار روپے کے محض 10 گھنٹوں میں یہ فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ یخ بستہ ہواؤں میں کوئٹہ کی چمک دمک سیاحوں کے دل خوشی سے بھر دیتی ہیں۔ ہمارے میزبان ناصر حسین اور ان کے دوستوں نے پرنس روڈ کے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کیا ہوا تھا۔ یہ پرونق سڑک ریستوران، کہوہ خانوں اور قیام کے لیے مناسب کمرہ مل جاتا ہے۔ سڑک پر سستا کپڑا اور الیکٹرانک آئٹمز دیکھ کر سیاح خواتین کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دکاندار سے یہاں کے حالات پوچھے اور کوئٹہ کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھا تو نسوار کی ڈبیا میں لگے آئینے میں اپنی شکل منہ ٹیڑھا کر کے دیکھتے ہوئے بولا، کوئٹہ سے خوبصورت کوئی اور شہر نہیں۔ پچھلے 2-3 سالوں سے اب شہر میں بھی برف باری ہونے لگی ہے۔ پہلے تو لوگ ہنا جھیل اوڑک جاتے تھے، اب لوگ یہیں پہ مزے کرتے ہیں۔ اسی راستے میں ہمیں چائے کی چسکی لینے کے لیے ایک ہوٹل پہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ایک مقامی زمیندار نے کہا، ان علاقوں پر کسی حکومت کی توجہ نہیں رہتی، جو اقتدار میں آتا ہے اسلام آباد کے علاوہ اس سے کسی اور شہر کا نام تک یاد نہیں رہتا۔ سیاحوں کے گروپ پوری گاڑی بھی بک کروا سکتے ہیں۔ کچھ لاکھ کے قصبے کے بعد سڑک کے اطراف برف کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں جو بڑھتے بڑھتے چٹانوں کو ڈھک لیتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کر دمبے کا گوشت کھاؤ تو پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ویسے بھی ہمارے شہر میں کھانے پینے کا الگ مزہ ہے۔ یہاں کی کھلی فضاؤں میں پھلوں اور پھولوں کی مہک ہوتی ہے، جہاں چاہے گھومو پھرو۔ مری والوں کی طرح کوئی آپ سے پیسے زیادہ نہیں لے گا، پیسے نہیں بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے بے نیازی سے ہمیں مٹھی بھر چلغوزے تما دیے۔ کوئٹہ میں پشین اڈے سے زیارت جانے کے لیے ویگن مل جاتی ہے جس کا کرایہ کوئی 300 کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ آگے سیبوں کے باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں یہ راستے میں آنے والے چھوٹے چھوٹے گاؤں نے برف کے چادر اوڑھے ہوئے سوئے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جن کے گرد بڑے بالوں والے کتے پہرے دے رہے ہوتے ہیں۔ گھر، دکانیں اور راستے ایک دھند کی تہ میں ملفوف ہوتے ہیں۔ کئی چائے خانوں میں زندگی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہاں بھی جدید بازار، ہوٹل، ریسٹورنٹ، ریسٹ ہاؤسز اور چیئر لفٹ وغیرہ بنائے جائیں تو بلوچستان کے ساتھ ساتھ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہترین سیاحتی اور تفریحی مرکز بن سکتی ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ کہ یہ پسماندہ علاقے ہمیشہ نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ یہاں اسکول اور کالجز کی کمی ہے، علاج کے لیے کوئٹہ جانا پڑتا ہے۔ ہاں، افائدے کے لیے مذہبی اور سیاسی نفرت کا بیج ضرور بویا جاتا ہے۔ اسی روڈ پہ کچھ لاکھ اور خانوزئی کے بیچ زیارت کراس آتی ہے، کیونکہ زیارت کراس پہ ہمیں زیارت کی طرف موڑنا تھا، کیونکہ ہمارا پہلا جو ٹور تھا وہ فکس تھا زیارت کے لیے۔ زیارت سے واپسی پر ہم نے اس کے بعد خانوزئی کے راستے کالم ترزئی اور پھر مسلم باغ جانا تھا، تو اس لیے سب سے پہلے ہم زیارت کراس پہ موڑ گئے اور وہاں پہ ہم زیارت کی طرف چلے گئے۔ ایک گیٹ عبور کرتے ہی ہم زیارت کی آبادی میں داخل ہو گئے۔ ڈھابوں اور ہوٹلوں کے باہر اونی چادریں اوڑھے مقامی لوگ سیاحوں کا استقبال دلفریب مسکراہٹ سے کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں یہاں کی سیر کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں، اس لیے کھانے پینے کے علاوہ رہائش کے لیے بھی مناسب پیسوں میں خوش ہو کر بندوبست کر دیتے ہیں۔ اکلوتے بازار میں سرد ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ خشک میووں کی دکانوں میں ارزاں قیمتوں کے بورڈ لگے ہوتے ہیں اور الاؤ میں ہاتھ تاپتے دکاندار سیاحوں کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں سرے شام سناٹے بولنے لگتے ہیں، چنانچہ سیر کے لیے صبح کا وقت مناسب ہے۔ زیارت کا نام خرواڑی بابا کے نام سے منسوب ہے۔ بازار سے ایک پیدل راستہ بھی نکلتا ہے۔ آبادی سے نکلے تو برف سے اٹے راستوں پر جھونپڑیاں دکھائی دیتی ہیں، ان میں خانہ بدوشوں کے ڈیرے ہیں جو زیارت سے نکل کر کوئٹہ، سبی اور پھر جیکب آباد کے میدانوں کا رخ کرتے ہیں۔ بھوک ان کے پیچھے کسی دشمن کی طرح لگی رہتی ہے، ان کا سفر جاری رہتا ہے۔
قیمتی گاڑیوں میں بیٹھنے والے سیاستدان اور اعلیٰ حکام انہیں دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ ان کے کچے گھروں، پیوند زدہ کپڑوں اور پھٹے ہوئے جوتوں کو دیکھ کر اپنی تقریر میں رنگ بھرتے ہیں۔ ان کی تصویر کھینچ کر نیچے فیض یا جالب کا اشعار لکھ کر اپلوڈ کرتے ہیں۔ انسان اس طرح بھی زندہ رہتا ہے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی کے چوکیدار نے انہیں دیکھ کر کہا، یہ اس طرح بھی زندہ رہتے ہیں۔ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے اور جوتے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ برف باری میں بھی ننگے پیر چلتے ہیں۔ ان کے گھروں کی دیواریں بھی درختوں کے چھالوں سے بنی ہیں۔ یہ کئی دن فاقے کرتے ہیں، مگر شکر ہے کہ یہ ابھی تک خاموش ہیں۔ یہ کہتے ہوئے چوکیدار کی نظریں معنی خیز جھک گئی۔ قائد اعظم ریزیڈنسی کی خوبصورت عمارت کے اطراف پہلے باغات بھی ان دنوں برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سطح سمندر سے 8000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ مقامی افراد اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے صنوبر کے جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں۔ ہمارے پہلے دن کی ٹرپ یہی زیارت پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، جس میں قائد اعظم ریزیڈنسی، بابا خورواری زیارت، جو کہ اس علاقے کا نام اسی زیارت کی وجہ سے، جو کہ ایک بزرگ تھے اور یہی پہ دفن ہیں، اس کی وجہ سے اس کا نام زیارت پڑا تھا، صنوبر کے جنگلات اور پراسپیکٹ پوائنٹس وغیرہ کی سیر ہم نے کر لی۔ اگر زندگی رہی تو ہمارا کل کا بقیہ ٹور زیارت سے واپس برستہ خانو زئی، کالم ترزئی سے ہوتا ہوا مسلم باغ اور پھر مسلم باغ سے ہوتا ہوا کوشک پاس پہ اختتام پذیر ہوگا۔ آج کی تاریخی ولاگ کو لائک کریں، آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچائے رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اب میں چلوں، اللہ حافظ۔